السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم آئی اسٹوری۔ ایک بادشاہ تھا، وہ صرف نام کا بادشاہ تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کچھ نہ تھی۔ اس کا باپ ایک بہت مشہور بادشاہ تھا، لیکن اسے جوئے کھیلنے کی بہت بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت، یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے میں نظر کر چکا تھا۔ اس کے باپ نے مرنے کے وقت بلا کر کہا، بیٹا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس محل کے سوا کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، مگر مجھے تمہاری ذہانت اور ہنرمندی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر اپنا کھویا ہوا ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد رہی صحیح دولت بھی بادشاہ کے قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو گئی۔ شہزادے کے پاس اب کچھ باقی نہ رہا۔ شہزادہ ایک بہادر اور ہنرمند جوان تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح اور عجیب و غریب چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پودا تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں صرف ایک ہی پھول کھلا کرتا تھا۔ اس پھول کی خصوصیت یہ تھی کہ اسے ہر ایک پسند کرتا تھا۔ اس کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں وہاں آ جاتی تھی۔ گلاب اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا تھا، اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی تھی۔ وہ عجیب و غریب پھول پودے پر 6 مہینے تک کھلا رہتا تھا۔ جب وہ پھول کھلا رہتا، اس ملک کے لوگ خوش و خرم رہتے تھے۔ کسی کو غریبی میں بیماری، موت کا دکھ نہ اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ پھول کو بادشاہ یا شہزادی کے علاوہ کوئی اور نہ توڑ سکتا تھا۔ دوسری انوکھی اور عجیب و غریب چیز ایک پیاری ننھی سی بلبل تھی۔ گلاب کا پھول شاخ پر رہتا تو بلبل اس کے پاس بیٹھ کر نئے نئے سریلے گیت گاتی رہتی تھی۔ اس بلبل کا گانا اتنا میٹھا اور دلکش ہوتا تھا کہ پریاں بھی اس پر شک کر لیتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو ایک بار بلبل کا گانا سن لیتا، وہ کبھی کسی سے جھنجھلا کر نہ بولتا تھا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن بڑی مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفہ لائے گا، وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ بڑے بڑے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ کوئی انمول ہیرا لایا تو کوئی کبوتر کے انڈے کے برابر سچے موتی کا ہار لایا، تو کوئی جہاز بھر کر ریشم کے تھان لے کر حاضر ہوا، تو کوئی کچھ اور۔ بس قیمتی تحفے شہزادی کے لیے لایا۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفے لے لیے، لیکن وہ شادی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اتنے قیمتی تحفے لا کر وہ لالچی ہو گئی۔ غریب شہزادے کے کانوں تک پڑوسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی کہ شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا۔ پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بار جب اس کے باغ میں وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر ایک پیالے میں رس لیا اور بلبل کو پکڑ کر چاندی کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد غریب شہزادے نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے پہنے، کمر میں تلوار لٹکائی اور یہ دونوں تحفے لے کر چند نوکروں کے ساتھ وہ ہمسایہ ملک کی شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد وہ شہزادی کے ملک جا پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے شہزادے کو شاہی محل کے اندر بلوا لیا۔ شہزادے کے ہاتھ میں کھلا ہوا سرخ پھول دیکھ کر شہزادی بولی، یہ پھول کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا یہ کسی یک قوت کو تراش کر بنایا گیا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے تمہارا سارا محل مہک اٹھا ہے۔ شہزادے نے کہا، پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں، کیا یہ قوت کے بنے ہوئے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے؟ شہزادی چپ رہی۔ اسے اپنی کنیزوں پر بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ پھول کو گھیرے کھڑی تھی اور اس کی خوشبو سے مست ہو رہی تھی۔ شہزادی نے بڑی نفرت اور حقار سے کہا، مجھے ایسے 2 کوڑی کے پھول کی ضرورت نہیں۔ ایسے پھول تو میرے محل کے باغوں میں روزانہ بے شمار کھلا کرتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ شہزادے نے یہ چاہا کہ شہزادی ایک بار گلاب کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، لیکن اس نے شہزادی کی اس کوشش کو کام
کامیاب ہونے نہ دیا۔ ہم چھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ۔ شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا پنجرہ پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں نیلم کی طرح ہیں؟ شہزادے نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کی تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس نہیں لانا چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادے کہتے ہو، اور مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آیا ہے۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل اور گلاب کو دو کوڑی کی چیزیں نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دن کے بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار، مزاج کا بڑا اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ لڑکا بیکار نہیں بیٹھتا تھا، طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے پسند کا گھوڑا لینے کے لیے استبل میں آئی۔ اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، ساتھ ہی گھنگرو کی چھن چھن کی بھی آوازیں آ رہی تھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ گھوڑے کی تو بات تو وہ بھول ہی گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پر ایک دیچکی رکھی ہوئی تھی۔ دیچکی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ بج رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی دیچکی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ دیچکی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی۔ لڑکے نے جواب دیا، یہ دیچکی مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ شہزادی نے کہا۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں آپ کو یہ دیچکی دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو چیز پک رہی ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگی۔ شہزادی دیچکی حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو وہاں کھڑا کیا اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھائی۔ چلتے وقت لڑکے نے دیچکی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک دن پھر استبل میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہوا ہے۔ یہ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، آہا کتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، لڑکے نے کہا اور گھوڑے کی ایک کل دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس بار لڑکے نے ایک دوسری کل دبائی تو گھوڑے کے منہ سے اشرفیاں جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، آپ اس کی جو قیمت چاہیں مجھ سے لے لیں۔ لڑکے نے کہا، میں اسے صرف ایک ہی شرط پر دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں گا تو آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب شرط ماننا پڑے گی۔ اس نے آخرکار لڑکے کی یہ شرط بھی مان لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دے دیا، وہ محل کے دروازے
دروازے پر کھڑی رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئیں وہ فوراً اسے خبر کریں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے پر بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اس طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائیں، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا اور ایک معمولی ملازم کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ یہ اس سے کیا ہوا۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا اور پھر وہ چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے جا پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبے میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی، گانے گانے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ندی کے پانی میں سے جل پریوں کی رانی نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتہ چلا ہے کہ ایک شہزادہ ندی کے کنارے آئے گا۔ اس کے پاس طلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسی موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پری کی رانی کو دے دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جل کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موتی کا مالا بھی دے دیا، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں میں چکا چوند ہو گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک گئے تو ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانا گانے لگی کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہو گیا، جسے دیکھ کر شہزادہ اور شہزادی بے حد خوف زدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادے خوف زدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہوا ہے، اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آ کر ٹھہرے گا، اس کے پاس گانے والی بلبل ہے۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے، اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دی۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ اس نے غریب آدمی کا محروب بدل رکھا ہوا ہے اور اب تو شہزادے کے پاس ایسے موتی کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ دونوں اس درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ اس نے شہزادے کو بلبل کا پنجرا دے کر کہا، اے شہزادے، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو۔ تمہارے باپ نے اپنی حماقت سے بادشاہی کھوئی ہے۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اس کو نکال لو، عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لگنوں کا ہار دیا جس میں 20 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ اپنے ملک گیا اور اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ شہزادی کے باپ بادشاہ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ
کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ اب شہزادی میں غرور نہ تھا۔ یہ لوگ پھر ہنسی خوشی لوٹ آئے۔ شہزادے نے اپنے سسر کی فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کیا، جس پر گولے بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کو فتح کیا اور پھر بڑی سخاوت اور عدل کے ساتھ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔